پاکستانی قوم کو، تحریک انصاف کے ورکرز کو، اراکین کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح اللہ نے ہر سیاسی اور انتخابی میدان میں تحریک انصاف کو کامیابی دی، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں پوری قوم کو اور تحریک انصاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سینٹ چیئرمین، وائس چیئرمین، اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی سینٹ انتخابات میں دیکھا کہ واحد جماعت جو پوری پاکستان کی اور وفاق کی جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے کہ سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا ہر جگہ سے تحریک انصاف کو اور وفاق ہر جگہ سے تحریک انصاف کو کامیابیاں ملی، اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری ٹکٹ جو ہے وہ چلی، تو نہ تو اس الیکشن میں ان کا کوئی کردار تھا، نہ خیبر پختونخوا، نہ سندھ، نہ بلوچستان، کئی سے ان کو کامیابی ملی، اور وہ ایک صوبی کے اور محدود جو ہے وہ جماعت بن کے رہ گئی۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کو اوورال تمام چیزیں جو چل رہی ہے اور جو آج تک ہوا اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن اس الیکشن میں ایک اور چیز واضح ہو گئی کہ عمران خان جنہوں نے کہا تھا کہ آپ اوپن بیلٹ کریں، ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ کریں، جو سینٹ الیکشن میں پیسے کا استعمال ہوتا ہے اس کا خاتمہ کریں، اس کے لیے باقی بھی چارٹر آف ڈکیتی اور باقیوں میں وعدے کرتے تھے، عمران خان نے عملی طور پہ یہ کام کیا، اور پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح گیلانی کے بیٹی کی وہ ویڈیو سامنے آ گئی، کس طرح خرید و فروخت ہوتا ہے، تو وہ تمام چیزیں بھی قوم نے دیکھی، اور واحد لیڈر جو پاکستان میں شفافیت چاہتا ہے، جو طویل ترین جدوجہد کر کے آئے ہیں، وہ عمران خان ہے، اور ان کا سارا جھوٹ ایک دفعہ پھر بھی نقاب ہوا، کیونکہ یہ آتے سیاست میں پیسے بنانے کے لیے ہے، اور اسی پیسے کو استعمال کرتے ہیں انتخابات کے لیے۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ ایک اور چورن، کل میں نے کہا تھا جیسے انتخابات کا ٹائم پولنگ کا وقت ختم ہوا تو میں نے کہا تھا کہ اب پی ٹی ایم کے این آر او لیگ کے رونے دھونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وہ ہوا۔ اب آپ پھر دیکھیں گے، کل آپ نے دیکھا کس طرح اداروں کو، بلکہ کل کیا ہوا کہ پاکستان کے حوالے سے جو بیان دیا گیا، ابھی پی ایم ایل این کی ایک پریس کانفرنس تھی، میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ندامت ہوگی، کوئی شرمندگی ہوگی، کوئی معافی ہوگی، لیکن بے شرمی کی انتہا دیکھ لیجئے کہ اگر یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جائے تو بھی پاکستان کے خلاف بیان بازی، اگر ان کو انتخابی عمل میں شکست ہو تو بھی ملک کے خلاف، اور کل تو حد کر دی، کسی بھی پاکستانی نے وہ بیان سنا ہو تو آج پوری پاکستانی قوم سے آپ پوچھے، پاکستان رہے گا، پاکستان انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، یہ لا الہ الا اللہ کے اساس پہ اس مملکت خداداد پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ آپ اپنی سیاست کے لیے، آپ اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے بچاؤ کے لیے، آپ اپنے این آر او کے لیے، پہلے آپ نے نعرہ لگایا آزاد بلوچستان کا، آپ نے نعرہ لگایا قائد کے مزار کی، آپ نے بے حرمتی کی، کراچی میں آپ نے اردو زبان بولنے والوں کے خلاف نعرہ لگایا، خیبر پختونخوا جا کے آپ نے لڑ اور برگر نعرہ لگایا، پنجاب آ کے آپ کے سٹیٹ سے پنجابیوں کی اور لاہوریوں کی دل آزاری کی گئی، اور کل جب آپ الیکشن ہار گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے پورے پاکستان کپی کا نعرہ نہیں لگائیں گے، پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے پاکستان کے حوالے سے۔ یہ دیکھیں پوری پاکستانی قوم، ہم نے پہلے کہا نظریہ رکھو، نظریہ پاکستان سب سے پہلے، اپنی قومیت رکھو، پاکستانی قومیت سب سے پہلے، اپنی پارٹی بازی کرو، پاکستان سب سے پہلے۔ جب پاکستان کی بات ہو کہ آپ اپنی کرپشن بچانے کے لیے اتنی بہادری ہے، اتنی غیرت ہے، کوئی انقلاب لانا ہے تو اس کو کہو نا جو دوائی لینے گئے تھا آج تک واپس نہیں آیا، اس کو بلاؤ۔ تو پہلے تو اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم کی دل آزاری ہوئی ہے، انہوں نے ہمیشہ اس قسم کے بیانات دیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے۔ یہ پی ڈی ایم، ان کا خیال ہے، وہ خواجہ آصف نے کہا تھا نا، میاں صاحب فکر نہ کرو جب پاناما آیا لوگ بھول جائیں گے، عمران خان نے کہا تھا کہ نہ قوم بھولے گی نہ میں بھولنے دوں گا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ قوم بھول چکی کہ آپ کی یہ پی ڈی ایم کی وجود کیوں بنی تھی، اور آپ کیوں یہ جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، تو ذرا میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر رکھتا ہوں۔ ہوا یہ کہ عمران خان کی جب حکومت بنی تو این آر او لیگ جو ہے وہ کام نہیں لگے، کیونکہ انہوں نے
अरसे दराज से पाकिस्तान को लूटा था और एनआरओ की कोशिश शुरू की। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में न सिर्फ कश्मीर के सफीर बने, बल्कि उन्होंने नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकदमा लड़ा, वहां पे जो बात की, पूरी दुनिया में उसका जिक्र हो रहा था। लेकिन यहां पे क्या तमाशा लगा कि मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है, लिबरली करप्ट मौलाना की कंटेनर पे चढ़ गए। मुझे तरस आता है उन लोगों पे जिन्होंने इतना बड़ा मुकदमा इमरान खान लेके गए, पूरी दुनिया में एक ही डिस्कशन हो रही थी, और इधर वो कह रहे थे कि दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत आज भी है, लेकिन उनके दावे वादे बयानात देखे उन्होंने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया उसको देखे। फिर उसके बाद क्या होता है कि फेटअप के लिए कानून साजी करनी थी। याद है आपको? ये समझ रहे हैं कि भूल जाएंगे, हम याद दिलाएंगे, और आज के बाद हम आपसे अब सवाल करेंगे, जवाब आपसे लेंगे। क्या होता है कि फेटअप की कानून साजी होती है, फेटअप की कानून साजी के वक्त तहरीर एनआरओ मांग लेते हैं, कहते हैं कि हमें ये एनआरओ दे दे। अब मुझे तरस आता है उन लोगों पे कि उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि भाई ग्रे लिस्ट में तो आपकी वजह से हैं, अगर ब्लैक लिस्ट में चले गए तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगेगी, महंगाई में मजीद इजाफा होगा, कौम के ऊपर बोझ पड़ेगा, आपकी तो बाहर जायदादें और असासे हैं, आपकी तो सारी कुल कायनात आपकी बाहर पड़ी हुई है, तो पाकिस्तान का क्या कसूर? ये सवाल नहीं हुआ। लेकिन तहरीर एनआरओ नहीं मिला, उसके बाद पीडीएम बना, सड़कों पे निकल आए, सड़कों पे निकल के इन्होंने आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाया, कराची में पाकिस्तान उर्दू जबान वालों के खिलाफ नारा लगाया, पुख्तूनों की दिल आजारी की, पंजाबियों की दिल आजारी की, पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाया, पाकिस्तान की जो 27 फरवरी की जीत थी उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, बैरूनी बयानी को फरोग दिया। लेकिन उसके ऊपर भी सवाल नहीं हुआ, कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा। रोजाना ड्रामा करके एक के बाद एक ड्रामा शुरू कर देते हैं। आपने यह भी देखा कि कहा कि पता नहीं गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेंगे, कौम ने उनको बुरी तरह शिकस्त दी, 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ को मिली, कोई सवाल नहीं हुआ कि किधर है आपकी मकबूलियत, कहां पे हुआ। तरस आता है मुझे उन लोगों पे, तरस आता है मुझे उन लोगों पे कि पिशावर फिर लाहौर मीनारे पाकिस्तान भर देंगे, इंकलाब आ जाएगा, कोई नहीं निकला। लोगों ने मजाक उड़ाया। लोग करप्शन की दिफा के लिए नहीं निकलते, लोग करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। आप अपनी करप्शन बचाने के लिए निकले, लोगों ने मुस्तरद कर दिया, उसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं। वो एक बंदा था जो अदालतों से सनद याफ्ता चोर डाकू झूठा डिक्लेयर हुआ, रोजाना प्रोग्राम हो रहे हैं, रोजाना बहस हो रही है। तरस आता है मुझे इन पे। आप अपने बच्चों को आने वाले मुस्तकबिल को क्या चीज दिखाना चाहते हैं? इसी चीज के ऊपर तो इमरान खान बार बार बात कर रहे हैं कि रंगे हाथों पकड़ा गया, जायदादें बाहर थी, मौका मिला, अदालतों ने सनद याफ्ता डाकू का सादिक और अमीन नहीं है, मतलब सच्चा नहीं है, अमानतदार नहीं है, डाकू है, ये डिक्लेयर किया कि प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, दिल खराब है, गुर्दा खराब है, सर खराब है, पता नहीं क्या क्या मसला है, नहीं गया तो मर जाएगा। वो दवाई लेने गया था, आज तक वापस नहीं आया। कोई सवाल पूछा क्या कि आप तो बाहर बैठ के अल्ताफ हुसैन बन गए हो, आप तो इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हो, आप तो दुश्मन के बयानी की तरजीह और तशहीर कर रहे हो, लेकिन यहां पे आके रोजाना लेक्चर दिए जा रहे हैं। मतलब ये क्या मजाक है? फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको याद होगा कि गिलानी को इनका नुमाइंदा बना दिया गया। अब गिलानी को क्यों बनाया गया कि जो इन्होंने एनआरओ मांगा था उसका सेक्शन 9, जो तहरीरी एनआरओ मांगा उसके सेक्शन 9 के जो बेनिफिशियरी थे उस कौन थे? नवाज। अगर दिया जाता नवाज शरीफ, जरदारी, खुर्शीद शाह और यूसुफ रजा गिलानी, मतलब एनआरओ लीग से इसका वास्ता था, तो इसने पीडीएम का मुत्तफिका उम्मीदवार बन गया। अब उसको कैसे पेश किया जा रहा था? रख रखाव वाला बंदा है, बड़ा सियासी है, बड़ा जमहूरी है। क्या था कि तुल खातून अव्वल ने पाकिस्तान से इलाफत गान की मदद के लिए हार दिया, चुरा लिया। एंजेलिना जूली पाकिस्तानियों की मदद के लिए पहुंची, इसने तो अपनी फैमिली की तस्वीरें लेनी थी, रात के खाने का इंतजाम किया, खुसूसी तैयारा भेजा, अपने एहलखाना को बुलाया, कहते कि तस्वीर ले लो। जो ड्रोन हमले हो रहे थे उसके ऊपर विकीलीक्स में है कि कहा गया कि अब करे, फिक्र ना करे, हम संभाल लेंगे, भूल जाएंगे। स्वेस हुकाम को खत लिखना था, जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है स्वेस अकाउंट्स में, अदालत के हुक्म पे खत नहीं लिखा, नाअहल हो गया, सनद याफ्ता नाअहल, तो शखानी की गाड़ियां जरदारी की नजर कर दी। बच्चों के असासों में
اور فیملی اہل خانہ جو 24 کروڑ کی مخروض تھی ان کے اثاثوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا. پاکستانیوں کو لوٹا. ان کے معیار پہ پورا اترتا تھا, لیکن ہماری قسمت دیکھیے ہم ٹی وی پہ اپنے آنے والی نسلوں کو کیا دکھا رہے ہیں, لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں. بڑا رکھ رکھاؤ والا بندہ ہے, بڑا سیاسی بندہ ہے. آپ کے ہاں سیاست کرپشن کا انعام ہے, لوٹ مار کا نام ہے. ہر پل کا ہو, ہر پل کا ہو, ہر سڑک کا ہو, بے دڑک کا ہو. یہ آپ کا نعرہ ہے. جن کا نعرہ ہو کہ کاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, کاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. تو اس سے زیادہ بے شرمی کوئی ہو سکتی ہے؟ ہم ان کو روزانہ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں, ہم اسی کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں, کوئی سوال ہی نہیں پوچھا جا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اوپن بیلٹ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, نعرے لگائی. واحد عمران خان تھا کہ خیبر پختونخوا کے 20 اراکین اسمبلی کو نکال دیا. واحد عمران خان ہے کہ قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم لے کے آئے. عمران خان سپریم کورٹ گئے, اور کاش اگر سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد ہوتا تو یہ سوال ہی جنم نہ لیتے جو آج جنم لے رہے ہیں. لیکن انہوں نے مخالفت کی. کوئی سوال نہیں ہے کہ چارٹر آف ڈکیتی میں آپ نے لکھا تھا کدھر ہے. کوئی سوال نہیں کہ آپ لوگوں نے کہا تھا ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اب یہ موقع ہے تو کرنے دو. کوئی سوال نہیں. پھر ہوتا کیا ہے, حافظ شیخ والا الیکشن ہوتا ہے, 60 ووٹ مسترد ہوتی ہیں. مجھے ان پہ بھی ترس آتا ہے, کہتے کہ یہ 60 جمہوریت کا حسن ہے. کل 60 ووٹ مسترد ہوئے, ان کی لیے کمپین چلائی جا رہی ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عوام نے تو ہر جگہ پہ ان کو مسترد کر دیا, قوم نے ان کو مسترد کر دیا. تو میں آج آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ کے میں چند سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز یہ کہ پی ڈی ایم بنا تھا این آر او کے لیے, اور این آر او نہیں ملا. کرپشن کی دفاع کے لیے قوم نہیں نکلتی, کرپشن کے خلاف نکلتی ہے. قوم نے آپ کو مسترد کر دیا. گلگت بلتستان میں انتخابات میں آپ کو مسترد کر دیا. پشاور, ملاکنڈ, لاہور, ہر جگہ پہ آپ کی جلسیاں ناکام ہو گئی. سینٹ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا بڑا شور سنتے تھے. اللہ نے عمران خان کو سرخوری کیا. بلکہ یہ تو چھوڑے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے عمران خان نے ایک اور جو ہائی مارر گراؤنڈ پہ وہ کھڑے کہ 100 جو ہماری جو خاتون اسلام آباد سے کھڑی تھی وہ کامیاب ہو گئی, ووٹ بھی زیادہ لے لیا. لیکن اس کے باوجود عمران خان نے کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا. اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پہنچ گئے. یہ ان میں ہمت نہیں ہے. عمران خان نے کہا کہ خود کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا. گیا ایوان کہ آپ لوگ چوری چھپ کے سازشیں کرتے ہیں, آ جائے ایوان میں سامنے. بھاگ گئے, 9 تو 11 ہو گئے. سامنا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ صرف چور دروازے سے, جس کی سیاست کا آغاز جنرل جیلانی جنرل ضیاء الحق کی کوکھ سے ہو, جو آئی جے بن کے پیسے لے کے, بلکہ اسامہ بن لادن کو جو نہ چھوڑے اس سے پیسے لے, وہ کس طرح اس طرح سامنا کر سکتے ہیں؟ عمران خان نے یہ ایک اور معیار سیٹ کر دیا, خود چلے گئے. اس میں بھی اللہ نے عمران خان کو سرخرو کر دیا, ان کو شکست ہوئی. لیکن ایک اور تماشا کیا کہ ڈی چوک میں سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز ہیں. وہاں پہ آپ نے کس طرح نیریٹو شفٹ کرنے کے لیے اس پین ڈاکٹرائن ایک اور ایشو کے اوپر, مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر. اس طرح تو بچے بھی نہیں کرتے, لیکن کیا ان سے گلا کرنا؟ جب وہ پاپا بچاؤ مہم, پاپا پاپی ان سے نکلیں گے تو سیاست کریں گے نا. انہوں نے تو انڈر 19 کے حوالے پارٹیاں کر دی ہے جنہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. ایک پرچی پہ آیا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ میں خود جعلسازی میں پکڑی گئی تھی لندن, تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں تھی, اور میں ایک سند یافتہ چور اور ڈاکو کی بیٹی ہوں, تو مجھے پارٹی کا حق میرا بنتا ہے, مجھے دے دیجئے. آپ نے دیکھا کہ ادھر عمران خان کے اعتماد کا ووٹ ہے, ایک بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی سیاست میں. یہ تو کرسی سے لگے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈرتے ہیں, کرپشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. عمران خان تو قومی مفادات کے لیے آئے, انہوں نے کہا کہ آ جاؤ میدان میں, بھاگ گئے نیریٹو شفٹ کرنے کے لیے کوئی اور چیز. کل بھی ایک ڈرامہ, صبح سے ٹی وی پہ ڈرامہ شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کیمرہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. وہ سینٹ چیئرمین اور وائس چیئرمین ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی. پھر جب جیت گئے تو ان پہ بھی ترس آتا ہے کہ 7 ووٹ مسترد کرنے کو جمہوریت کا حسن, اور کل 7 ووٹ مسترد کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی. اور آج سے میں قوم سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ قوم کی یادداشت کمزور نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کی دفاع کے لیے کوئی لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا, ایک ہی چیز کر رہے ہیں, ٹی وی کھیل رہے ہیں. لیکن میں جو ٹی وی کھیلا جا رہے ہیں, میں اس پہ بھی سوال کرتا ہوں کہ کیا سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ جب ہر محاذ میں ان کا جو آخری داؤ کیا تھا؟ آخری داؤ یہ تھا
کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا الیکشن، اس کے بعد ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ سڑکوں پہ مسترد، سیاست میں مسترد، الیکشن میں مسترد، سینٹ میں مسترد. تو آخری دو تو یہ تھا اور اس میں بھی شکست ہوئی. اب کیا؟ اب پھر پاکستان کے اوپر، اب پھر اداروں کے اوپر، اب پھر اداروں کو نشانہ بنانا، اب کوئی نیا چورن بیچیں گے. لیکن اب اس طرح نہیں ہوگا. اب ہم آپ سے سوال کریں گے، ہم آپ سے حساب لیں گے کہ عمران خان جب آپ کی آئی سی یو میں معیشت کو لے کے گئے تھے، پاکستان ایک طرف فیٹ اپ کے بلیک لسٹ میں جا رہا تھا، دوسری طرف پاکستان اللہ نہ کرے دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. عمران خان نے اس آئی سی یو کی معیشت کو، آئی سی یو سے نکالا معیشت کو اور استحکام دیا. عمران خان نے پاکستان کی فیٹ اپ کے لیے قانون سازی کر کے ٹارگٹس اور کمپلائنس ہم اس کے کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر دیا. عمران خان نے اداروں کی، پرسوں ایک بڑی خبر تھی کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں سرکاری، 286 ارب سے خسارہ 144 ارب، مطلب آدھا ہو گیا. یہ خبر ہی نہیں ہے، یہ کوئی چیزیں نہیں ہے، بس چورن بیجے، بس بات کریں نارولی کے اوپر، بس ہم یہاں پہ روزانہ ایک تماشا لگائے. کوئی شرم ہوتی ہے یار. وہ شہباز شریف کا داماد علی عمران باہر بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف کے دونوں بیٹے حسن اور حسین اشتہاری ہے. ان کا وزیر خزانہ معیشت اتنی اچھی تھی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ مفرور اشتہاری ہے. نواز شریف خود دوائی لینے گئے تو میں پھر کہوں آج تک واپس نہیں آئے. سوال ہی نہیں ہو رہا، کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ بھائی اتنی غیرت ہے، اتنی پاکستان کی فکر ہے، آ جاؤ. اور یہ جو باقی ہے جو جس کی لندن، تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے؟ اس کو تو کہیں گے کہ پلی بارگین کر دو، بات ختم کر دو، جو قوم کا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس کر دو. تو ان کی پوری سیاست اسی کے اوپر ہے. اب ایک نیا چورن بھیجیں گے. میں آخر میں پھر کل جو الفاظ ادا کیے گئے، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے. پاکستان انشاءاللہ رہے گا، آپ کی سیاست ختم ہوگی. پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور آپ نے جو لوٹا ہے آپ سے وہ پیسہ واپس دیا جائے گا. پاکستان اور پاکستانی قوم انشاءاللہ آگے بڑھے گی، لیکن تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے. اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا اس کے اوپر سوال نہیں پوچھے جائیں گے؟ کیا پھر ہم یہ روزانہ ایک نئے ایشو یہ کریٹ کریں گے، اسی کے اوپر بات کریں گے؟ اسی کے اوپر تو عمران خان نے پارلیمنٹ میں پوری تقریر کی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا ہمارا کولیپس ہمارا اتنا ہو گیا ہے کہ ہم ایک کرپ کو وکٹری کا نشان بناتے ہیں، جو چوری میں پکڑا جاتا ہے وکٹری کا نشان بنا دیتا ہے. جو آپ پہ یہ نعرہ ہو کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، تو ان کی اخلاقیات کدھر تک چلی گئی؟ مانتے ہیں کہ کھاتا ہے، یہ تھوڑا بہت لگاتا بھی ہے. ان کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہے. تو انشاءاللہ یہ سوال ہم کریں گے روزانہ کی بنیاد پہ. اب یہ جو سرکس لگا ہوتا ہے، جو تماشا ہے، میں میڈیا چینل سے یہی درخواست کر سکتا ہوں، آپ بڑی ادب سے درخواست کر سکتا ہوں کہ ان کو انٹرٹینمنٹ چینلز پہ شفٹ کر دیں تاکہ تفریح کا بہتر سامان میسر آئے قوم کو. اور اصل ایشوز جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے روزانہ بڑے بڑے جو پرائم منسٹر عمران خان کے پروجیکٹس ہیں، جو موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے، جو ان کی کارکردگی ہے، سندھ کے سوال کریں گے. انہوں نے جو لوٹا ہے اس کے سوال پوچھے جائیں گے، اسی کے اوپر بات ہوگی. لیکن خدا کے لیے اپنی سیاست بچانے کے لیے پاکستان کے اوپر انگلیاں مت اٹھائے، پاکستان کے خلاف نعرہ بازی نہ کرے، پاکستان کے خلاف زہر نہ اگلے. اس میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے. یہاں پہ ہر پاکستان کا ہر نوجوان، بزرگ، خاتون، ہر کوئی پاکستان کا محافظ ہے. انشاءاللہ پاکستان رہے گا، آپ کی سیاست ختم ہوگی. شکریہ. 32-33 سال ہو گئے ایک ہی طرح کی گفتگو سنتے سنتے، اب تو کار آتی ہو گئی ان تمام باتوں کے جو آپ بھی کر رہے ہیں اور پہلے بھی لوگ کرتے تھے. لیکن کرپشن کی داستان میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی بھی ہیں، لیکن آج بھی وہی داستانیں ہمارے گھومتی ہیں. کبھی بی ٹی آئی کبھی لسٹ کمپنیز کو ٹھیکے دینا، عبدالقادر صاحب کے حوالے سے جو کہانیاں آئیں، سیف اللہ ابرو کے حوالے سے جو کہانیاں آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ. لیکن ابھی آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ ہم نے 20 لوگ نکال دیے تھے. کہاں نکالے تھے؟ کوئی ایک لیٹر دکھائے جو الیکشن کمیشن کو لکھا ہو کہ ان لوگوں نے پارٹی سے غداری کی، ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. تو سارے لوگ آپ کو ووٹ دیتے رہے بعد میں 1.5 سال تک، اور آپ کی پارٹی بہت ہنسی خوشی وہ ووٹ دیتی رہی. دیکھیے آپ ذرا یہ بتا دیجیے کہ گزشتہ روز جو ایک اور غلط کام ہوا، کیا آپ بطور پارٹی اس غلط کام کی مذمت کرتے ہیں یا پھر آپ بھی وہی کریں گے جو دیگر جماعتیں کرتی رہی؟ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ کون سے 20 کو نکالا، تو میرے خیال سے یہ تو وہی سوال ہے نواز شریف نے کیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا.
ان کو تو نکالا گیا تھا, پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے, میڈیا کو پتہ ہے کہ 20 MPs کو نکالا اور ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا, اور وہ پارٹی کے نہیں ہے. نمبر 1, پوری قوم کو یہ پتہ نہیں, آپ کو علم نہیں ہوگا تو میں آپ کے علم میں اضافہ کروں. نمبر 2 آپ نے سوال کو جواب سنیے گا. نمبر 2, انہوں نے کہا یہ ہماری بدقسمتی دیکھ لیجئے, انہوں نے کہا کہ کہانیاں گردش کر رہی ہے. کہانیاں نہیں, عدالتوں سے سند یافتہ چور اور ڈاکو, میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. عدالتوں سے سند یافتہ اشتہاری خاندان, میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. پاکستان کو 32 سال سے آپ نے کہانیاں سنی تھی, کھاتا ہے تو لگاتا ہے. ہم اب آپ سن رہے ہیں کہ نہ کھاتا ہے نہ کہانی دیتا ہے, بلکہ جو کھا چکے ہیں وہ بھی نکلوانا چاہتے ہیں. یہی فرق ہے. رحیم نیوز ون سے سر, جیسے آپ نے ہنگامی پریس کانفرنس بلائی تھی تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بہت بڑی خبر دیں گے آپ, لیکن انفارچونیٹلی جب بھی یہاں آتے ہیں تو تمام حکومتی وزراء ایک ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کے پاس کوئی نئی بات کبھی بھی نہیں ہوتی. مجھے یہ بتا دیں کہ کل جو سینٹ میں کیمرے پکڑے گئے ہیں, آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, کیا کارروائی ہو رہی ہے ابھی تک, یا کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے خلاف؟ دیکھیے, آپ کے لیے نئی خبر, یہی تو مسئلہ ہے نا. نئی خبر یہ ہے کہ انہوں نے پھر سے نیا چورن بھیجنا شروع کر دیا. ایک نیا چورن بھیجیں گے, ٹھیک ہے. بات یہی ہے کہ کیا کرپٹ ہے تو کیا کرپٹ نہیں ہے, کیا لوٹا تھا تو لوٹا نہیں تھا, کیا انہوں نے اوپن بیلٹ کی بات کی تھی اور پھر عمل کیا. اوپن بیلٹ کی کس نے مخالفت کی, قومی اسمبلی کی آئینی ترمیم کی, کس نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف دلائل دیے, کون عملی کام کر کے قدم اٹھا کے قومی اسمبلی میں اور سپریم کورٹ پہنچا, وہ عمران خان تھا. ان کا جھوٹ بے نقاب ہوا. پھر آپ نے بات کی, یہی تو مسئلہ ہے کہ عمران خان اعتماد کا ووٹ حاصل کر رہے ہیں, بہت بڑی خبر ہے, پوری دنیا کی نظر ہے. یا پھر ڈی چوک میں کوئی ہنگامہ اور ایشو کریٹ کر دو. کل چیئرمین اور وائس چیئرمین کا الیکشن آپ ہار رہے ہو, آپ ایک بچوں کی طرح جو ڈرامہ رچایا گیا وہ پوری قوم کے سامنے تھا. ایک چینل نے جب یہ خبر بریک کی تو ان کی رپورٹر نے کیا کہا, ان کی رپورٹر نے کہا کہ میں تو پارلیمنٹ کور کرتی ہوں, ایک خاتون تھی اور یہ تو ہمیشہ سے وہاں پہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو ایشو ہی کریٹ کر رہے ہیں, ڈرامے کر رہے ہیں, ایک سرکس لگا ہوا ہے, یہی چیزیں ہو رہی ہے. اور تحریک انصاف حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ آپ اصل ایشوز کے اوپر آئے. یہ نہ کرے کہ جب آپ کو شکست ہوتی ہے تو آپ اداروں کو نشانہ بنائیں, شکست ہوتی ہے تو حکومت کے خلاف سازش کرے, شکست ہوتی ہے عوامی اور سیاسی میدان میں تو آپ دشمن کے بیانی کو فروغ کریں. یہی تو مسئلہ ہے اور یہ تو ہم نصیحت کر رہے ہیں. رانا صاحب بات کرنے کے لیے سر صرف ایک بات بتا دیں کہ گزشتہ 3 سال میں کوئی ایک ایسا کام جو آپ نے عوام کی, غریب عوام یا مڈل کلاس کے لیے کیا. یہی میں چاہتا ہوں کہ اسی کے اوپر بات ہو, اور میں اب انشاءاللہ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ کو میں تفصیلات رکھوں گا. پہلی چیز, پاکستان کے غربت کے خاتمے کا سب سے بڑا پروگرام احساس پرائم منسٹر عمران خان نے شروع کر دیا. کرونا کی وبا میں 1 کروڑ 7 لاکھ خاندانوں کو مالی امداد عمران خان نے دیا. پاکستان میں پہلی دفعہ غریب کو اور عام شہری کو مفت اور بہترین صحت کے لیے خیبر پختونخوا سے آغاز کیا تھا. 10 لاکھ تک ہر شہری کے خیبر پختونخوا کو مفت اور بہترین علاج کی سہولت کسی بھی بڑے پرائیویٹ اسپتال میں عمران خان نے دی. پنجاب کے 5 ملین سے زیادہ خاندانوں کے لیے اس پروگرام کا آغاز ہو گیا. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اس پروگرام کا آغاز ہو گیا. ہیلتھ انشورنس کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا, یہ تو باہر علاج کرتے تھے, پیٹ بھی خراب ہو جائے تو پاکستانی قوم کے پیسے سے باہر جاتے تھے. عمران خان نے کہا کہ نہیں, ہر شہری کا حق ہے, ریاست کا فرض ہے کہ مفت اور بہترین علاج کی سہولت ہو. خیبر پختونخوا میں 100% انشورنس اور باقی صوبوں تک ہم لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کے نوجوانوں کے لیے 100 ارب سے زیادہ کا کامیاب جوان پروگرام عمران خان نے شروع کر دیا. تو یہی سٹیپس ہے, ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسی کے اوپر بحث ہو. جو صحت کا انقلاب آ رہا ہے, جو غربت کے خاتمے کے پروگرام آ رہے ہیں. آپ ہمیشہ سنتے تھے کہ سٹنٹڈ گروتھ سب سے زیادہ سندھ کے اندر ہے, سب سے زیادہ بچے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے, خوراک کی قلت کی وجہ سے اپنی پوری گروتھ تک نہیں, گروتھ ان کی نہیں ہوتی, بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اس کا احساس نشوما پروگرام عمران خان نے شروع کر دیا. تو اصل چیزیں یہ ہے, یہ عوام کے ایشوز ہے, ان کے اوپر بحث ہونی چاہیے. پتہ نہیں روزانہ ایک نیا چورن بیچتے ہیں, تماشا لگا ہوا ہے. اچھا سر, اچھا سر, سوال یہ ہے کہ حکومت جو ہے کسی بھی طرح الیکشن جیت گئی ہے, سینٹ الیکشن جیت گئی ہے, تو کیا دیکھتے ہیں آگے قانون سازی کے لیے مشکلات پیش نہیں آئیں گی؟ دیکھیے, اللہ کا شکر ہے کہ سینٹ میں
جو اکثریتی جماعت کے طور پہ بھی تحریک انصاف سامنے آئی اور ہمارے اب نمبر بھی زیادہ ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہترین قانون سازی ہوگی. انشاءاللہ ہم ملک میں شفافیت کے لیے، ہم ملک میں ٹرانسپیرنسی کے لیے، ہم عوامی مفاد کے لیے یہ قانون سازی کریں گے انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے. اور آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو کامیابی ملی ہے، تو نہ صرف یہاں پہ بلکہ ہر میدان میں تحریک انصاف کو قوم نے مبارکباد دی، کامیابی دی. وجہ ایک تھی کہ لوگ اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو کرپشن کے خلاف ہو. کوئی کرپٹ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، ایک ہی بندہ کھڑا ہوتا ہے جن پہ ترس آ سکتا ہے، روزانہ ان کے لیے خبر بنانا. آخری سوال عباس شریف صاحب جی. تھوڑا سا لیٹ ہوا، مطلب کہ آپ نے بات کی ہے نہیں کہ سیکٹری سینٹ کے اوپر سارا ملبہ جو ہے وہ گر رہا ہے. سیکٹری سینٹ ڈیپوٹیشن سے آئے ہیں، کس کے ہیں؟ آپ کے ہیں، اور کس طریقے سے اس معاملے کو سارا اٹھے؟ دیکھیں اس کا عباس صاحب اس کا سمپل سا جواب ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے آئینی ترمیم کی کوشش کی. پرائم منسٹر عمران خان نے اوپن بیلٹ کے لیے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا. یہی جماعتیں تھیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے اپنے چارٹر آف ڈکیتی میں بھی لکھا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ سیاست میں کرتے ہیں کرپشن کے لیے اور پھر اسی پیسے کو استعمال کرتے ہیں انہی سیٹ کے لیے. ان سے ایک اور سوال کرے نا، انہوں نے تو کہا تھا کہ استعفی منہ پہ مارے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پڑھے تمہاری استعفی دے دے، لیکن ایک سیٹ کے لیے کس طرح پیسے کا استعمال کر رہے تھے یہ بھی بے نقاب ہو گئے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے تو کوشش کی. اب سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر الیکشن کمیشن نے کتنا عمل درآمد کیا، یہ سوال پوچھنا چاہیے. اور ساتھ میں یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے جن پہ میں ترس کھا رہا ہوں اس وقت کہ 7 ووٹ مسترد ہوئی تو جمہوریت کا حسن، لیکن جب 7 ووٹ کل مسترد ہو گئے تو پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا. تو ان سوالوں کی بھی جواب ملنے چاہیے. شکریہ. تھینک یو سر.